عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ کس چیز نے آپ کو اپنے عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کون سے 3 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا مطلب؟ اور کیا چاہیے؟ کیا کچھ باقی رہا ہے؟ میں نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا۔ مثلا مجھے پارٹی سے واپس آنا یاد ہے اور اندھیرا تھا، میں بس دیواروں کے درمیان چل رہا تھا، میرا خون بہہ رہا تھا اور درد بھی بہت تھا۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، وہاں بہت اندھیرا ہے، یہ پچھلی گلی یا باغ جیسی کوئی جگہ ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور وہاں ایک روشنی ہے، وہ یسوع کی طرح عبادت کر رہا ہے۔ السلام علیکم بھائی گیبریل الرومانی، ہمارے انٹرویو میں خوش آمدید اور ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ کیا آپ مختصراً اپنی زندگی سے متعلق ہمیں بتائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کی دعوت پر شکر گزار ہوں اور یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ میں 1983 میں رومانیہ کے ایک مشہور علاقے ٹرانسلوینیا میں پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ اسے اسی نام سے جانتے ہیں، اور میں ایک مخلوط عیسائی فیملی میں پیدا ہوا۔ مجھے 3 چرچز میں بپتسمہ دیا گیا تھا، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور یونیٹیرین چرچ میں۔ کمیونسٹ حکومت کے دوران میری زندگی کا زیادہ تر حصہ رومانیہ میں گزرا اور پھر اس کے فوراً بعد میں کینیڈا منتقل ہو گیا۔ پھر بعد میں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اسلامی نفسیات کے مثبت نقطہ نظر سے کاؤنسلنگ اور ایکسٹینشنل کاؤنسلنگ میں بھی مہارت حاصل کی، اور یہ کام میں آج تک کر رہا ہوں الحمدللہ، اور میں اس کام کو پہلے سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں الحمدللہ۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ میں کہہ سکتا ہوں بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھ میں خدا پر ایمان کا جذبہ تھا، زیادہ تر میری دادی کی وجہ سے۔ وہ بہت ہی زیادہ عملی کیتھولک تھیں اور میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا۔ میں اسکول جاتے ہوئے رک کر چرچ جاتا، عبادت کرتا اور اپنے ساتھ اسکول جاتے کسی بچے کو لے جاتا، جیسے کہ میں زور دیتا تمہیں عبادت کے لیے آنا پڑے گا، گویا یہ میرے آس پڑوس میں ایک عملی تحریک تھی۔ اور پھر گھر واپس جاتے ہوئے میں دوبارہ چرچ جاتا۔ جب بھی میں سڑک پار کرتا بغیر کسی کی مدد کے ہر مرتبہ میں چرچ جا نکلتا۔ میں مذہب پر کافی عمل پیرا تھا، میں بائبل پڑھتا تھا، صرف یہی نہیں کرتا تھا بلکہ میں کلاسز میں شریک ہو رہا تھا، اور میری فیملی بہت حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں میری لگن کا یہ عالم تھا۔ ظاہر ہے میری دادی بہت خوش تھیں، وہ کہتی تھیں تم ایک دن پادری بنو گے۔ وہ ہمیشہ مجھے پادری کے قریب میز تک لے جاتی تھیں، وہ بہت خوش تھیں اور انہیں مجھ پر فخر تھا۔ تو میں بہت دیندار بن گیا اور مجھے بائبل کا خاصا علم تھا، اور میں مطالعہ، مشاہدہ اور تحقیق کرتا تھا۔ کس چیز نے آپ کو اپنے عقائد پر سوالات اٹھانے پر مجبور کیا؟ میرے خیال میں پہلی مرتبہ بھرپور شک کا سبب اپنے بوسنیائی دوست کمال سے ہونے والی ایک گفتگو تھی۔ مجھے یاد ہے میں فٹ بال میچ کے لیے جا رہا تھا، گرمیوں کا موسم تھا اور ہم گاڑی میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ہم ان چیزوں کے متعلق کافی باتیں اور مباحثہ کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ناراض ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا تم واقعی ان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو جو خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا تمہارا واقعی یہ ایمان ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اگرچہ مجھ سے کئی بار یہ سوال پوچھا گیا تھا، مگر اس وقت میرے اس یقین میں شک پیدا ہوا، اور در حقیقت میری فطرت بھی اس سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ تو پہلی مرتبہ مجھے خود سے اور کسی دوسرے فرد سے مخلص ہونا تھا۔ میں رکا اور سوچا ایک سیکنڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کچھ کمی ہے، مجھے مزید جاننا چاہیے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا کیونکہ میں دباؤ ڈال رہا تھا، اور وہ بھی مطلب میں اسے اس کے عمل سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ مجھے خدا کے قریب تر کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ مجھے ایک چیز یاد ہے، اس نے اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑی، چاہے کچھ بھی ہو وہ نماز پڑھتا تھا، خواہ ہم کہیں بھی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لی، خواہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہماری چہل قدمی ہو یا ڈانس کے لیے جا رہے ہوں۔ ہم ڈانس میں ہوتے، وہ کہتا ہم باہر جائیں گے، آؤ آؤ وقت ہو گیا، اور مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا تاکہ وہ فارغ ہو جائے اور وہاں کوئی نہ آئے اور اسے پریشان نہ کرے۔ پہلی چیز جو میں سوچتا تھا، ایک سیکنڈ، یہ شخص یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اور دوسری چیز، اس کی نماز کے انداز کا مشاہدہ کرتا۔ قدرتی بات ہے کہ مجھے اس سے پوچھنا پڑا۔ میں نے کہا بھائی ہم ڈانس کر رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں، ہم وہاں یہ سب کر رہے ہیں، مگر تم نماز پڑھنے لگتے ہو، مجھے یہ تضاد لگتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس لیے ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اور یہ خدا تک پہنچنے کا درست دروازہ ہے، اور میں اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ اور در حقیقت اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی دینداری کو دیکھ کر مجھے اس سے حسد محسوس ہوا، کیونکہ میں اتنا مخلص نہیں ہوں جتنا کہ وہ ہے، اور پھر بھی میں خود کو حق پر سمجھتا ہوں۔ اور اس شخص کو دیکھو کہ کتنا مخلص ہے، صرف یہی نہیں، ذرا دیکھو تو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ اور دوسری چیز جس نے عقلی طور پر مجھے جھنجھوڑا یہ تھی کہ میں بائبل پڑھ رہا تھا، اور بائبل میں پیغمبروں کی نماز کی جو تفصیل تھی اسی طرح وہ نماز پڑھتا، جیسے اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر۔ حقیقتاً ٹھیک ہے، بائبل میں ایسے ہی بیان ہوا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ رومانیہ کے لوگ بھی ترکوں کی نماز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں، لیکن بائبل میں بالکل اسی طریقے کا ذکر ہے۔ گارڈن آف گیٹسمن میں درج تمام پیغمبروں اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ، وہ خدا کی عبادت کے لیے چہرہ زمین پر رکھتے تھے۔ تو اس مشاہدے سے پہلے میں یہ باتیں کسی حد تک جانتا تھا، میں نے اس کا پوری زندگی مطالعہ کیا تھا، لیکن کبھی یہ جڑا نہیں، لیکن اس دن یہ جڑ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟
کہ آپ نے اس سے اس بارے میں بات کی؟ وہ صبح فجر کا وقت تھا، ہم ٹورنٹو کینیڈا میں تھے، ہم ایک کار خریدنے گئے تھے اور ہم میرے والد کے گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ فجر کا وقت تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں پانی انڈیلتا رہا، اس نے وضو کیا اور اب نماز پڑھ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی تمہیں پتا ہے تم لوگ کس کی طرح نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ظاہر ہے مجھے پتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے۔ تب میں نے کہا نہیں کیا ہو گیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ عیسائی تھے۔ اس نے کہا نہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں، اس وقت عیسائی مذہب نہیں تھا، تم انتہائی حد تک جا کر بھی انہیں زیادہ سے زیادہ یہودی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ نسلی طور پر وہ وہی تھے، لیکن اس زمانے میں عیسائیت نہیں تھی۔ اور میں سوچنے لگا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے سچ ماننا چاہیے، یہی حقیقت ہے، اور ہم اس طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے کبھی پادری کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا؟ مطلب عیسائیت میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو اب ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست دھچکا تھا، مجھ میں ایک بڑا شک پیدا ہو کر ایک ایسے نقطے پر جا پہنچا کہ بالآخر میں نے عیسائیت چھوڑ دی۔ اور غالباً یہ وہ چند واقعات تھے جنہوں نے مجھے عیسائیت چھوڑنے پر مائل کیا۔ کچھ مباحثے جو میں نے کیتھولک ہائی اسکول میں اپنے مذہبی اساتذہ کے ساتھ ٹرینٹی کے تصور کے بارے میں کیے، ان مباحثوں نے میرے شکوک مزید بڑھائے، جو کہ اچھا ہوا کیونکہ کم از کم اب میرے لیے پہلی چنگاری چل چکی تھی۔ میرا ایمان تھا کہ خدا موجود ہے، لیکن جیسے کسی شے کی کمی تھی۔ ٹھیک ہے میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، مگر عقلی فطرت پرست دیسٹ بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی تھی، نظام کہاں ہے، مجھے اس پر کیسے عمل کرنا ہے، ہدایت کہاں ہے، یہ میری اس دریافت کا اگلا مرحلہ تھا، لیکن میں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا۔ عیسائیت چھوڑنے کے بعد آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ میں بالکل ایک نوجوان تھا، میں ایک فٹ بال ٹیم میں سپر اسٹار تھا، اخبارات میں میری خبریں چھپتی تھیں، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ مثلا مجھے ایک پارٹی سے واپس آنا یاد ہے، مگر یہ چیزیں بھی اب سکون بخش نہیں تھیں۔ میرا دل بھر چکا، کلب سے اچاٹ ہو گیا، میں تب بھی ان چیزوں سے تھک چکا تھا۔ مجھے عورتوں کی خواہشہ پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنی گاڑیوں کی پرواہ نہیں تھی، مجھے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، خواہ ہوں یا نہ ہوں۔ میں گھر جاتا اور اپنے بستر پر لیٹ جاتا، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا کیا مسئلہ ہے اور کیا چاہیے، کیا کچھ باقی رہا ہے، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، میں خوش نہیں ہوں۔ اور پھر ایک رات میں نے یہ خواب دیکھا جہاں میں ایک بار پھر ایک پارٹی میں ہوں، اپنے آپ میں مگن ہوں اور اس لڑکی کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ چاقو نکال کر مجھ میں گھونپ دیتی ہے، اور یہ بہت واضح تھا، بہت حقیقی تھا۔ میں نے درد محسوس کیا، میں نے بلیڈ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور اندھیرا تھا، میں بس دیواروں کے درمیان چل رہا تھا اور ایک دروازہ آیا، میں دروازے سے گزرتا ہوں اور میرا خون بہ رہا ہے اور درد بھی ہے، اور پھر میں دروازہ کھولتا ہوں، وہاں بہت اندھیرا تھا، وہ پچھلی گلی یا باغ جیسی کوئی جگہ تھی، اور میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس اندھیرے میں ایک روشنی تھی، اور بس میری روح نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں جاگا، میں پسینے میں شرابور اور رو رہا تھا، اور میں روئے جا رہا تھا۔ میں بالکل ان کی طرح تھا جیسے مطلب جب آپ خود کو روک نہیں پاتے۔ میری پہلی سوچ یہ تھی کہ کچھ ہوا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ میں اپنے بھائی اور ماں کو دیکھنے گیا، انہیں چیک کیا، سب ٹھیک ہے، میں واپس گیا، میں بس رو رہا تھا، روئے جا رہا تھا، اور میں پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا جیسے کسی نے مجھے تالاب میں ڈبویا ہو، اور میرا پورا بستر گیلا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں باتھ روم گیا تھا، اور حقیقتاً میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں جانتا تھا جیسے خدا مجھے بلا رہا ہے، اور میں اپنے انتخاب کی بنیاد محض ایک خواب کو نہیں بنا رہا، لیکن میرے لیے یہ بہت گہری اور ذاتی چیز تھی۔ جیسے ایک بار میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق خواب دیکھا تھا، یہ بہت دلچسپ تھا کیونکہ میں انہیں گاڑی میں لے جا رہا تھا، وہ پچھلی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے، تھک گئے تھے، انہوں نے جلیبیاں پہن رکھا تھا توپ، انہوں نے ایڈیڈاس کے رننگ شوز پہن رکھے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ ایک عجیب خواب ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے میں تھک گیا ہوں گیبریل، تم جانتے ہو میں تھک گیا ہوں۔ میں نے گاڑی روکی اور سب لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، اوہ عیسیٰ علیہ السلام، خدا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور لوگ گاڑی کے گرد جمع ہونے لگے جیسے جب کوئی شخص مشہور ہو تو ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا انہیں دیکھو، یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا ہوں اور میں تھک گیا ہوں، میں یہاں تھک کر لیٹا ہوں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ یہ واقعی بہت واضح تھا۔ میں اپنے اسلام کے انتخاب کی بنیاد اس خواب یا اس جیسی کسی چیز پر نہیں رکھتا، نہیں، لوگ ان باتوں کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا زور دے رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہ جو دکھائی دیا ویسا ہی ہو، خدا آپ کا دماغ کھول رہا ہے سوال کرنے، سمجھنے اور مزید آگے دیکھنے کے لیے۔ اور اسی چیز نے مجھے اگلے مرحلے تک پہنچایا جہاں میں جانتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور ایک خواب کے بعد میں جان گیا تھا۔ مزید کس بات نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا؟ مجھے یاد ہے پہلی بار قرآن سننا، اور یہ اتنا دلکش تھا کہ میں اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، میں بالکل انجان تھا، میں اس وقت عربی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس تلاوت نے میرے دل کو چھوا، اور اسلام کو سمجھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عالمگیر ہے، گویا یہ ایک تسلسل ہے۔ میں نے خود کو بدلتا ہوا نہیں بلکہ ایڈجسٹ کرتا محسوس کیا، تمام انبیاء کو، پرانے اور نئے صحیفے کو جانتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے اسلام بس آخری صحیفہ ہے، اور پھر آخرکار یہ سمجھنا کہ اسلام اس پیغام کا تسلسل ہے ایک معقول بات ہے۔ جیسے کہ پہلے تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم، اور اب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہی چیز ہے، اس میں ایک حصہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا حصہ بدل رہا ہے جن میں نبی تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ لاجواب بات ہے، وہ چیز ہے جو معقول لگتی ہے۔
آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ مجھے یاد ہے میں پہلے ہی یونیورسٹی میں تھا، پہلے یونیورسٹی، وہاں میں کمال سے دوبارہ ملا، وہ لائبریری میں تھا، اور اس وقت انٹرنیٹ صرف مخصوص جگہوں پر ہوتا تھا۔ میں موت کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور یہ احمد بخاطر کی نشید تھی، لاسٹ بریتھ، ایک چھوٹی سی اینیمیشن تھی، یہ موت سے متعلق تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور ایک بار پھر اس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا، میں کس کے لیے تاخیر کر رہا ہوں۔ ویسے میں اس وقت تک میں پہلے ہی ہر رات قرآن پڑھ رہا تھا، ایک صفحہ، میں بہت پرجوش تھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ایک طرح سے میری عادت تھی، میں ہر رات تقریباً تھوڑا تھوڑا پڑھتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ میرے اور قرآن کے درمیان ایک بحث ہے، گویا میرے یہ تمام سوالات ہیں، اور یوں یہ صفحہ پڑھ رہا ہوں، گویا جواب آ رہا ہے، گویا میں اپنے ذہن میں مزید سوالات پوچھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، اور پھر دوبارہ اگلا جواب آتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ اسلام سے پہلے ہوتا تھا؟ ہاں، اور پھر میں گھر واپس جاتا، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا تھا، قرآن میرے بستر کے بالکل پاس ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا، اور یہ تقریباً ایک لڑائی کی طرح تھا، اور کئی بار میں نے حقیقتاً محسوس کیا جیسے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ سوچتے تھے آخر یہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں اٹھا اور جو کچھ بھی ہو میرے ذہن میں جو بھی ہوتا، یعنی میں کسی سوال پر سوچ رہا ہوتا اور اسے کھولتا تو یہ وہیں سے کھلتا اور اسی صفحے پر جواب موجود پاتا، اور اس سے آپ کو یہ احساس ملتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ بات کر رہا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ اسلام کی طرف آپ کے سفر کے آخری مراحل کیا تھے؟ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے ہی کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف۔ اسلام کی طرف آپ کے سفر کے آخری مراحل کیا تھے؟ میں ایک دن اٹھا اور میں شدید افسردہ تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کہا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، یہ سچ ہے۔ میں یونیورسٹی گیا اور میں اپنے دوست کمال سے ملا، میں نے کہا میں چاہتا ہوں آج رات تم میرے گھر آؤ۔ مزید کہا کہ مجھے کسی کام میں آپ کی مدد چاہیے، تو اس نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا بس تمہیں آنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت امتحانات ہو رہے تھے، میں اپنے گھر کی بالائی منزل میں کچھ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تب کمال نے نیچے سے مجھے آواز دی، میں آ گیا ہوں، تو ٹھیک ہے میں نیچے آتا ہوں۔ تو میں نیچے گیا، رات ہو چکی تھی اور میں نے بس اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں جانتا تھا۔ اس نے کہا میں جانتا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کیا تمہیں وہ لمبی تراویح یاد ہے جو ہم نے اکٹھے پڑھی تھی؟ اس نے کہا میں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ لڑکا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی اسلام کی طرف رہنمائی کریں، اسے اسلام کے لیے قبول کر لیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، میرے ساتھ پڑھو۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کیا کہنا ہے۔ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو مجھے لگا کہ ان الفاظ کے کہنے سے مجھ سے بوجھ ہٹ گیا ہے، اور اسی رات میری نیند بالکل مختلف رہی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے خاندان اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا، وہ کافی فکر مند ہو گئی تھیں کیونکہ ان کے بھی وہی تعصبات تھے جو میرے ہوا کرتے تھے۔ میں سمجھ سکتا تھا، ہم شروع میں بحث کرتے تھے اور وہ اسلام کے بارے میں توہین آمیز باتیں کہتی تھیں۔ میں نے انتہائی دفاعی رد عمل ظاہر کیا، عقل مندی نہیں دکھائی، میں نے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، اور سبحان اللہ میرے خیال میں میرا اسلام لانا صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کیونکہ میں نے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے تبدیلیاں محسوس کی تھیں لیکن میں اپنے انتخاب کے بارے میں بہت پرجوش تھا، اور سبحان اللہ آخرکار انہوں نے کتابیں مانگی اور کوشش کی، اور شاید وہ میری تردید کرنے کی کوشش کر رہی تھیں یا مجھے غلط ثابت کرنے کی، اور نتیجتاً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ واقعی میرے اسلام قبول کرنے کے تقریباً 1.5 سال بعد یہ ایک بڑا جھٹکا تھا کیونکہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، اور پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا۔ میرے بھائی کا رویہ کافی ناپختہ تھا کیونکہ وہ میرا مذاق اڑاتا اور میرے انتخاب کی وجہ سے کافی ناراض تھا کیونکہ میں بدل گیا تھا، جو کام مجھے پہلے پسند تھے اب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شاید اپنے والد کو میں نے سب سے آخر میں بتایا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور مجھے یاد ہے میری دادی، انہوں نے کہا میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ تم پادری بنو گے۔ میں نے کہا میں نہیں بن سکتا، اور میں ان سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمہاری بات معقول ہے لیکن میرے لیے ممکن نہیں، میری پرورش اس طرح ہوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی بائبل نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا میں صرف وہی سنتی ہوں جو پادری کہتا ہے، لیکن آپ کم از کم بائبل کی باتوں پر یقین تو رکھتی ہیں۔ کہنے لگیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بدل نہیں سکتی۔ کیا اسلامی عبادات جیسے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھنا یا پورا مہینہ روزہ رکھنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا؟ سچ پوچھیں تو شروع میں نماز مشکل نہیں تھی، لیکن میرے خیال میں میرے طرز زندگی کی وجہ سے مجھے عادت نہیں تھی۔ میں نماز میں شامل ہو جاتا یا رات کو نماز پڑھتا اسی طرح، لیکن فجر ہمیشہ وقت پر پڑھتا کیونکہ میں ہمیشہ صبح جلدی اٹھتا تھا، تو میرا خیال ہے پورا دن میں تھوڑا مصروف ہوتا تھا، لیکن بہت جلد میں نے خود کو ڈھال لیا۔ زندگی میں نظم و ضبط بہت ضروری تھا اور اسلام آپ کو وہ نظم و ضبط دیتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں بآسانی ڈھل گیا۔ روزہ رکھنا آسان تھا، میں نہیں جانتا، مجھے بہت پسند تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کون سے 3 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟
पहले नंबर पर सपोर्ट है और आखिर में हम सब समाजी मखलूक हैं। हमें प्यार चाहिए, हमें ताल्लुकात चाहिए, हमें कबूलियत की सराहे जाने की ज़रूरत होती है। हमारे जज्बात हैं और अब आप अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़, अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं और लोग आपको छोड़ देते हैं और फिर आप मुस्लिम बरादरी से मिलते हैं जो आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा तरक्की को जारी रखना, रूहानी और फ़िक्री तरक्की। मेरे ख्याल में बहुत से लोग शहादत पर रुक जाते हैं तो इस्लाम से पहले वो तलाश करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान होते ही उनकी तरक्की रुक जाती है, मज़ीद इल्म हासिल नहीं होता और आखिर में मेरे ख्याल में शादी, क्योंकि इंसान को मोहब्बत और सोहबत की ज़रूरत होती है। हम इसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, इस्लाम से पहले गालिबन हराम तरीक़ों से, और अब आपको बताया जाता है कि इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है किसी से ताल्लुक़ और रिश्ता बनाने की। और ज़्यादातर मजहब बदलने वाले जब इस्लाम में आते हैं तो पहला काम वो जो करना चाहते हैं वो शादी है, और ये करना सबसे मुश्किल चीज़ है ना। तो मेरे ख्याल में ये 3 मसाइल वो बुनियादी मसाइल हैं जिनका मुझे तजुर्बा हुआ और मैंने दूसरों को भी इनसे गुजरते देखा है। मुसलमान होने के बाद आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? सफ़र करना ज़बरदस्त चीज़ थी और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तजुर्बा करना। भाईचारा देखते हैं जो उम्मत का तसव्वुर है, वो तसव्वुर किसी और चीज़ में मौजूद नहीं, वो रूहानी भाईचारा और अखुवत मौजूद नहीं है। आप बतौर ईसाई किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और आप चर्च जाते हैं, लेकिन कुछ तस्लीम शुदा चीज़ों के साथ। बहसीयत मुसलमान आप दुनिया में किसी भी जगह जा सकते हैं, तमाम इख्तलाफात के साथ, कहीं भी, और आपका रुख एक ही किबला की तरफ होता है। आप वही कुरान पढ़ते हैं, आपके पास वही भाईचारा होता है, आप वही अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और मैं अफ्रीका के उन ममालिक में गया हूँ जहाँ हमारे साथ अफ्रीकी निज़ाद अमरीकी होते हैं, वो होटल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे और मैं फजर के वक्त निकल जाता था और कुछ अफ्रीकी भाई मुझे वापस छोड़ देते थे। मुझे नाश्ता देने के बाद हम इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, इकट्ठे कुरान पढ़ते थे और लोग मुझे देखते थे। होटल वापस आते उनके साथ हंसते हुए। मैं जुबान नहीं जानता था लेकिन हम जुड़ सकते थे। अफ्रीकी मुझे अफ्रीकियों के साथ देखकर हैरान होते थे कि ये क्या है, और एक लफ्ज़ वो कहते थे, आप ये कैसे करते हैं? मैं कहता था इस्लाम, सिर्फ एक लफ्ज़ इस्लाम। और मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा है, मुझे नहीं लगता ये किसी मौजज़े से कम है। लोग वाकई अपनी आंखें खोलना चाहते हैं और अपने तासुबात से छुटकारा पाना और सिर्फ हकीकत देखना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सिफ़त है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी न किसी तरह अपने मुखातिब लोगों के मुताबिक खुद को ढाल लेते थे। ये उनकी एक हैरत अंगेज खूबी थी। उनका रवैया तमाम लोगों के साथ कभी एक जैसा नहीं होता था। वो हमेशा इंसाफ करते थे, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर सहरा में रहने वाला किसी बद्दू को मारने आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर पढ़े लिखे लोग उनके पास आते तो वो एडजस्ट करते थे। वो सबके लिए गुंजाइश पैदा करते थे। कोई औरत उनसे बात करती तो वो एडजस्ट करते थे। वो हमेशा अवाम की सतह पर आते, हत्ता कि अपना बोलने का अंदाज या रवैया भी तब्दील कर लेते, हत्ता कि लोग कभी एक ही सवाल बार बार करते, लेकिन उनके पस मंजर को जानते हुए वो उन्हें ऐसा जवाब देते जिससे वो बात समझ जाते और इससे उन्हें आपस में जुड़ने और उनकी जिंदगी के लिए जरूरी तब्दीली लाने में मदद मिलती। मेरा ख्याल है ये बहुत जबरदस्त बात है। मुझे इस्लाम के बारे में कोई अहम बात बताएं जो आप गैर मुस्लिमों को बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस्लाम के बारे में सबसे अहम बात गैर मुस्लिमों को ये मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये खुद एक जिंदगी है। अगर आप समझते हैं कि इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, तर्ज जिंदगी नहीं, माजरत शायद हमें मोहतात रहना पड़ेगा, तो जिंदगी गुजारने का यही तरीका है। आपके तमाम मसाइल का हल है और आपके तमाम वजूदी सवालात का जवाब है। हर इंसान के सवालात होते हैं। मुझसे ये ना कहो कि उनके सवालात नहीं हैं। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं रात 11 या 2 बजे, आपको नींद नहीं आती तो आप इन तमाम मसाइल के बारे में सोचते हैं। इस्लाम इस दुनिया का हर मसला हल कर देगा। नस्ल परस्ती से लेकर बदनवानी तक सब कुछ इस्लाम ही हल कर सकता है। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, जो कि तालीम और काउंसलिंग है, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं इस्लाम में नया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, मैं उम्मत के कौन से मसाइल हल कर सकता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि तालीम बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी तवज्जो रोमानिया के लोगों, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को तालीम देने पर है। लिहाजा हमने रोमानिया की ज़ुबान में ऐसी किताबों का तर्जुमा किया है जिनका पहले कभी तर्जुमा नहीं किया गया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उनकी पहली तफसीर अल-मुख्तसर फी तफसीर है। रोमानिया की ज़ुबान में कोई तफसीर नहीं थी और ये पहली तफसीर है जिसका रोमानिया की ज़ुबान में तर्जुमा किया गया। तो यकीनन ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। हमने कुरान और बहुत सी दूसरी किताबों का तर्जुमा भी किया है, बच्चों की क्लासेस, बालिगों की क्लासेस, और बस इस्लाम की दावत अमूमन मुख्तलिफ गैर मुस्लिमों के लिए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मुखलिस रहें,
یہ آپ کے کام میں شاید سب سے مشکل چیز ہے۔ احادیث کی ہر کتاب کا آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ یہ نیت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جیسا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ما علجت شیئا علی اشد من نیتی، مجھ پر میری نیت سے بڑھ کر کوئی معاملہ سخت ترین نہیں رہا۔ اخلاص، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ واقعی خدا کو چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، تو آپ اسے تلاش کر لیں گے، اسے پا لیں گے۔ لہٰذا اگر آپ مخلص ہیں تو آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، میرا خیال ہے آخر میں نتیجہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ گیبریل بھائی، اس خوبصورت انٹرویو کے لیے آپ کا شکریہ، اور امید ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ انشاءاللہ، بارک اللہ فیک، اللہ آپ پر رحم کرے۔